کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جدھر مجھے کوئی ڈسکس نہ کرتا ہو, چاہے اردو سپیکنگ ہو یا کوئی اور بھی ہو, کیونکہ اردو سپیکنگ تو ہر جگہ موجود ہے, آلموسٹ 50% زیادہ یہ لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے امام مسجد جو ہے نا بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کے ہی ہوتا ہے, ہمیں مسجد جڑی ہے وہ عربیہ نے بنائی ہوئے, اس مسئلے میں بڑے ماسٹر نے مسجد کے اوپر قبضہ کرنے میں. تو ہر جگہ میں ڈسکس ہو رہا ہوں نا, تو بات پہنچ گئی نا. مودودی صاحب ہر جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں نا, بات پہنچ گئی. ان کے پاس تو ریسورسز بھی وہ نہیں تھے, ان کے ویڈیوز بھی بہت کم ہے, لیکن ڈاکٹر سرار صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے. مولانا اسحاق صاحب نے ان کا وہ خلافت والا جو پورشن تھا, دفاع اہل بیت والا, وہ آگے چلایا, اور ڈاکٹر سرار صاحب نے قرآن کی جو دعوت تھی تفہیم القرآن والی وہ آگے لے کے چلے. تو دیکھیں دنیا میں بات پہنچی ہے. تو لیکن میں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے. ان سب لوگوں نے سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے ساتھ بغاوت کی. میں نے سسٹم سے باہر نکل کے اس حد تک تو میں اندر رہا کہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی, مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھی, چندہ ان کو دیا. لیکن باہر اس اعتبار سے میں نکلا کہ میں نے کہا یہ سب کے سب آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, یہ بھی فراڈی ہیں, ان کے بڑے بھی فراڈی ہیں, اور میں نے ثابت کیا. مودودی صاحب, ڈاکٹر سرار صاحب بڑے ناپ تول کے چلتے تھے. ڈاکٹر سرار صاحب نے جو نجی محفل میں مجھ سے باتیں کی ہوئی ہیں, وہ اگر میں کیمرے میں بتاؤں, میرے پاس تو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے, ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے, کہیں گے جھوٹ باندھ رہا ہے. تو ہر بندے کو حالات و واقعات ایسے نہیں ملتے کہ وہ دلیری سے وہ باتیں کر سکے. لیکن پھر بھی اپنے ان حالات و واقعات کے اندر مودودی صاحب نے جو دلیری دکھائی ہے, ڈاکٹر سرار صاحب نے اور مولانا اسحاق صاحب نے, وہ کمال ہے. ان کو اگر میرے جیسے ریسورسز ملتے تو شاید وہ اس سے بہتر پرفارم کرتے. لیکن اللہ کا شکر ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں ایک روحانی اولاد دے دی ہے. میرا ان سے کوئی رشتہ داری والا معاملہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے اور ایک لیگیسی آگے چلتی ہے سچائی کے اوپر مبنی. اور میں نے وہ فرقوں کو آگے ہاتھ ڈال دیا ہے اور چھوڑا نہیں. میں نے بتایا کہ یار ان کو میں نے وہاں تک پہنچانا ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے, جہاں سے انہوں نے قرآن و سنت سے ڈیویشن کی تھی, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پہلے سارے کے سارے درست تھے. یہ پہلا بندہ ہے, اس نے آگے ادھر یہ کام ڈالا, اس نے یہاں کام ڈالا, اور یوں یوں کرتے کرتے آپ دیکھ لیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر کروڑوں لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. دیوبند اور بریلی, یہ 2 شہر ہیں انڈیا کے, اور یو پی کے ہیں. ہاں یو پی سے. تو علی بھائی, آپ کی مطلب مولانا مودودی کی ایک لیگیسی جو ہے جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے, کام کر رہی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی لیگیسی تنظیم اسلامی کے اندر موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں انہیں فالو کر رہا ہوں, لیکن آپ نے ان کی جو لیگیسی ہے اس کو اس طریقے سے ٹو نہیں کیا جو پیٹرن وہ ڈیزائن کر کے گئے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی لیگیسی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ فیوچر میں کیا جو ہے نا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں. میں پارٹی نہیں بنا کہ میں تنظیم اسلامی کو سپورٹ کروں اور جماعت اسلامی کو چھوڑ دوں, یا جماعت اسلامی کو. میں ایون پولیٹیکل سسٹم میں جو جماعت اسلامی کی انوالومنٹ ہے میں نے اس کو بھی انڈورس کیا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر سرار صاحب الگ ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں فٹ ہو کے اس طریقے سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ آپ سڑکوں پہ بات کر رہے ہو, آپ کی بات کوئی سن نہ رہا ہو. اور جماعت اسلامی کا سینیٹر جب سینٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو دنیا بھی بات سنتی ہے. تو یہ اسی کی برکت ہے نا جو انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے. اگرچہ ان کو گورنمنٹ نہیں ملی, لیکن آواز تو دنیا میں ہے نا, گنتی میں تو وہ لوگ آتے ہیں نا پاکستان میں, ان کی آواز تو سنی جاتی ہے نا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں نے اس اعتبار سے تو سپورٹ کیا. اب میرا کام تھا فرقوں سے ٹکر لینے والا. یہ کام ایسا ہے کہ وہ جماعتیں افورڈ نہیں کر سکتی. اب جماعت اسلامی میں بریلوی بھی ہے, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے, اور یہ وہ والے لوگ ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں, وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں. میجورٹی تو اہل حدیث اور دیوبندی ہے. اچھا, اب میں تو سیدھا سیدھا بزرگوں سے ٹکر لیے ہوئے ہوں, تو میں سوٹ ہی نہیں کرتا. میں اگر جاؤں بھی نا تو جماعت اسلامی تنظیم اسلامی مجھے خود ہی کہے گی کہ حضرت استعفی ہی لکھ دیں, بہتر یہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں ان کی سیکرٹ ایجنسی ہوں. ٹھیک ہے, جس طرح ISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یا فوج کو اسسٹ کرتی ہے, تو میں جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی کی, ایون تبلیغی جماعت کی بھی میں ISI ہوں ان کے لیے. ٹھیک ہے, کہ میں ان کو اس اعتبار سے سپورٹ کرتا ہوں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ والا محاذ سنبھالا. دیکھیں دیوبند نے سیاسی محاذ فضل الرحمان صاحب کے حوالے کیا, تبلیغی جماعت کے حوالے تبلیغی محاذ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے اسلحے والا محاذ بھی اپنا رکھا ہوا ہے. وہ بھی ایک جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. یہی کچھ بریلویوں نے بھی کیا ہے. تبلیغی محاذ الیاس قادری صاحب کے حوالے ہے, سنی تحریک یا TLP ان کے وہ والا معاملہ لے کے چلتی ہے, اور پولیٹیکل بھی ان کی جو جمعیت علماء پاکستان ہے. دیوبند نے تو جمعیت علماء اسلام بنائی ہوئی ہے نا, ان کی جمعیت علماء پاکستان ہے, تو سارے کر رہے ہیں. تو میں نے چونکہ فرقوں سے ٹکر لی ہے, میں نہیں چاہتا, کیونکہ پھر میرا بوجھ یہ لوگ اٹھا نہیں سکیں گے. ظاہر میں اب جو لائف ایک ونریبل گزار رہا ہوں, اور میں ایک پبلک میں اس طرح آ بھی نہیں سکتا, تو اس طرح کی لائف تو سارے لوگ نہیں گزار سکتے. ان تنظیموں کو تو ورکنگ کرنی پڑتی ہے, انہوں نے تو پبلک میں جانا ہوتا ہے.
تو میری اس سارے معاملات کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. رہا لیگیسی تو میرے بھائی میں نے نہیں چھوڑنی. میری لیگیسی یہ ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت کی لیگیسی کو آگے پکڑا ہے، اور یہ الحمدللہ میں نے اسے ارن کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے جھولی میں ڈال کے کسی نے نہیں دیا کہ میں کہوں کہ جی میں اس سسٹم کے آؤٹ پٹ ہوں. اس سسٹم نے تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہی پیدا کیے ہیں. میں نے ٹھوکریں کھا کے اسے سیکھا کہ یار امت نبی علیہ السلام سے ٹوٹ چکی ہے. تو لیگیسی میری یہی ہے کہ میں نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے اور یہ لکھ دیا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ، نبی علیہ السلام سے جب کمپیریزن ہوگا. اس کے بعد